بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب غصے سے اندھے ہوئے شوہر نے سب کے سامنے میرے بوڑھے اور سفید داڑھی والے باپ کا گریبان پکڑا اور انہیں زوردار جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا تو میری روح کانپ اٹھی۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر جب میری ماں نے روتے ہوئے میرے زخمی سر پر ہاتھ پھیرا تو ان کی تڑپتی ہوئی آواز نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری ماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، دیکھا بیٹی، میں اسی سیاہ دن کے لیے اللہ سے رو کر بیٹا مانگتی تھی۔ اگر آج تمہارا کوئی جوان بھائی ہوتا تو کیا اس بغیرت انسان کو اتنی جرأت ہوتی کہ وہ تمہارے بوڑھے باپ کا گریبان پکڑ لیتا؟ مائیں انہی کٹن دنوں کے لیے بیٹا مانگتی ہیں تاکہ بڑھاپے میں باپ کبھی اکیلا نہ ہو اور کوئی اس کی پگڑی پر ہاتھ نہ ڈال سکے، مگر میں اس وقت اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ میرے باپ کا پکڑے جانے والا یہ گریبان اس ظالم خاندان کے لیے خدا کی طرف سے ایسا عبرتناک اور مکافات عمل بننے والا ہے جو انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ جب میں 12 سال کی ہوئی، جب میں 12 برس کی ہوئی اور زندگی کے رنگ ڈھنگ سمجھنے لگی تو گھر کے ماحول میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک انکہی خواہش بھی تھی جو میری ماں کو دیکھ کر نظر آتی تھی۔ میں اکثر دیکھتی تھی کہ میری ماں نماز کے بعد بہت لمبے لمبے سجدے کیا کرتی تھی اور ان کی سجدوں میں خدا کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر دھیمی آواز میں بس اللہ سے ایک ہی التجا کرتی تھیں کہ اے میرے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ جب وہ آنسو بہا کر مصلی سے اٹھتی تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور کہتی، اماں آپ اتنا کیوں روتی ہیں؟ آپ اتنا روتی کیوں ہیں؟ کیا ہوا اگر اللہ نے آپ کو بیٹا نہیں دیا؟ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، ہم ہیں تو صحیح آپ کے پاس، پھر آپ کیوں روتی ہیں؟ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے وقت سے پہلے بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ ہمارے والد کی ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان تھی جس سے گھر کا گزر بسر بہت اچھے سے ہو جاتا تھا۔ ہماری کوئی بڑی خواہشات تو نہیں تھی لیکن الحمدللہ گھر میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی اور جو کچھ ہمیں مل جاتا تھا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ زندگی ایک پرسکون ڈگر پر چل رہی تھی، مگر اس ہنستی کھستی کھیلتی زندگی میں صرف ایک ہی کسک تھی کہ میرے والدین کے دل میں ایک بیٹے کی تمنا تڑپتی رہتی تھی اور بہنوں کو بھی ہمیشہ ایک بھائی کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ جب کبھی میری ماں اس سوچ میں بہت زیادہ اداس ہو جاتی تو میرے والد ہمیشہ انہیں دلاسا دیتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے اور سمجھاتے ہوئے کہتے تھے کہ ان تینوں بیٹیوں کو دیکھو، یہ ہمارے بیٹے ہیں، شکر کیا کرو کہ یہ ہماری بیٹیاں تو ہیں اور دیکھنا تم کہ یہ بیٹوں سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھیں گی اور وقت ایک دن ہماری اس بات کو ضرور سچ ثابت کرے گا۔ والد کا تو اللہ پر اتنا پکا یقین تھا، مگر میری ماں نے اس حسرت کو اپنے دل کا ایسا روگ بنا لیا تھا جو کسی صورت میں کم نہیں ہوتا تھا اور اکثر اب وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، اللہ نے ان کی یہ خواہش پوری نہ کی اور ہم بہنیں جوان ہو گئیں۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ماں کے دکھ سکھ کا سہارا بن گئیں۔ ابا جان دکان کے لیے جو کپڑا لاتے تھے ان میں اکثر مختلف کٹ پیس اور چھوٹے ٹکڑے بھی ہوتے تھے جنہیں میں اور میری چھوٹی بہنیں مل کر بڑے سلیقے سے ترتیب دیتی تھیں، انہیں استری کرتی اور ان میں سے اچھے اچھے جوڑے نکال کر تیار کر دیتی تھیں تاکہ ان کو الگ سے رکھا جا سکے۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں اب کالج جانے لگی تھی جبکہ میں اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی۔ تعلیم مکمل کر کے گھر پر ہی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی اور امور خانہ داری سنبھالتی تھی۔ انہی دنوں ابا جان کے ایک دیرینہ اور انتہائی مخلص دوست جو شہر میں مقیم تھے، ان کا ہمارے گھر آنا جانا ہونے لگا۔ وہ کافی دیر بعد ابا سے ملے تو کافی آنا جانا ہونے لگا۔ وہ چونکہ ہمارے خاندانی حالات اور ہماری سادگی سے بڑے اچھے طریقے سے واقف تھے، وہ ابا کے ساتھ ہمارے گھر ہی آ جاتے تھے، اس لیے وہ میری ماں کے نیک اور صابر اخلاق کے بہت معترف تھے۔ ایک دن وہ اچانک اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ ہمارے لیے لے کر آ گئے اور بالکل اکیلے ہی آ گئے، ان کے ساتھ ان کی فیملی نہیں آئی تھی۔ ان کا بیٹا چونکہ بچپن ہی سے شہر کی رونق میں پلا بڑھا تھا، اس لیے ہم گاؤں والوں کو اس کے مزاج یا عادت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن میرے والد کو اپنے دوست کی شرافت اور خلوص پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس کا باپ اتنا نیک ہے اس کا بیٹا کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ میری ماں بھی اتنی جلدی میرا رشتہ طے کرنے کے حق میں نہیں تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی میری شادی ہو، وہ تھوڑا وقت لینا چاہتی تھی، مگر ابا جان نے یہ کہتے ہوئے رشتہ پکا کر دیا کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، آج نہیں تو کل ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، ہمیں اپنی بچی کو رخصت کرنا ہے، تو پھر اس نیک کام میں دیر کیوں کریں۔ یوں میری منگنی دھوم دھام سے ہو گئی۔
منگنی کے بعد منگنی ہونے کے بعد جب پہلی بار میرے سسرال والے باقاعدہ ہمارے گھر آئے سب لوگ، تو یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنی ہونے والی ساس کو سامنے دیکھا تھا، کیونکہ اس سے پہلے صرف ابا کے دوست ہی 2 3 4 بار اکیلے آئے تھے اور انہوں نے ہی بات پکی کی تھی، اور منگنی پر ہی سب لوگ آئے تھے۔ ساس کے چہرے کے سخت تاثرات اور ان کے ماتھے پر پڑی شکنیں دیکھ کر میرے اور میری ماں کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ ان کا روکھا پن اور مغرورانہ انداز ہمیں اندر سے پریشان کر رہا تھا کہ جانے وہ لوگ اس رشتے سے راضی ہیں یا نہیں، یا نہ جانے کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم نے ابا جان کے سامنے اس بات کا بالکل کوئی تذکرہ نہیں کیا تاکہ وہ خواہ کسی فکر میں مبتلا نہ ہوں۔ البتہ اسی رات جب سب لوگ سو گئے اور میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی تو میں نے دھیمی آواز میں کہا تھا، اماں مجھے میری ساس کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، ان کا رویہ بہت عجیب سا تھا اور وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھیں۔ اماں نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، ہاں بیٹی، یہی اندیشہ میرے دل میں چٹکیاں لے رہا ہے، لیکن خدا کے لیے اس بات کا ذکر اپنے باپ سے مت کرنا، وہ بہت حساس ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ پریشان ہوں۔ ہماری بات سن کر وہ پریشان ہو جائیں گے، ہم نے وہ بات وہیں دبا دی، مگر وہ چہرہ اور وہ سرد رویہ میرے دل و دماغ سے نہ مٹ سکا۔ ان لوگوں نے شادی کے لیے صرف 2 مہینے کا وقت دیا تھا، چنانچہ ہمارے گھر میں دن رات شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور ابا جان نے اپنی بساط کے مطابق میرا جہیز اور ضرورت کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ابھی کی شادی کی تاریخ مقرر ہوئے مشکل سے 10 دن گزرے تھے کہ اچانک ایک دن شام دل دہلا دینے والی خبر آئی کہ میرے ہونے والے سسر کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی اور انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہو گیا تھا۔ یہ بات سن کر سب لوگ حیران بھی تھے اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، جس کی وجہ سے ہماری خوشیاں ماتم میں بدل گئیں اور شادی کا معاملہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا۔ ہم سب تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے تھے اور میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ گئی تھی، لیکن اس حادثے کے بعد میرے سسرال والوں کا رویہ یکسر بدل گیا۔ انہوں نے ہم سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا۔ ہم سب حیران اور پریشان تھے کہ مانا گھر میں اتنی بڑی فوتگی ہوئی ہے اور شادی کچھ وقت کے لیے رک گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات چیت ہی بند کر دیں، ہمارے ساتھ رابطہ ہی ختم کر دیں۔ ایک دن جب ابا جان نے خود فون کیا تو میری ساس نے انتہائی بے رخی اور تلخ لہجے میں بات کی، جس نے ابا جان کو بھی گہری تشویش میں ڈال دیا تھا۔ اب وہ اکثر کچھ خاموش ہوتے اور کچھ سوچتے رہتے تھے۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں اور جاننے والوں نے ابا کو مشورہ دیا کہ جس بندے سے آپ کا دوستانہ تھا وہ تو اب اس دنیا میں رہا نہیں، اگر وہ یہ لوگ دل سے راضی نہیں ہیں تو وہاں کبھی بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ مت دینا۔ ہم اب اسی سوچ بچار اور شش و پنج میں مبتلا تھے کہ اچانک ایک دن میری ساس کا فون آیا اور میری ایک ہی نند تھی جو اپنی ماں کے پاس رہتی تھی، اور میرے اب سسر کی وفات کے بعد ساس نے فون پر کہا تھا کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کی زبان کی لاج رکھنا چاہتی ہیں اور ان کا آخری فیصلہ بدلنا نہیں چاہتی، اور وہ چاہتی ہیں کہ میں بہو بن کر رخصت ہو کر ان کے گھر آ جاؤں۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ جیسے ہی عدت کے دن پورے ہو جائیں گے وہ لوگ سادگی کے ساتھ نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے۔ میری ساس عدت کے دن پورے ہوتے ہی بغیر کسی دھوم دھام کے، بغیر کسی شور شرابے کے انتہائی سادگی سے ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا اور میں بوجھل دل کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے سسرال یعنی ایک بڑے سے شہر میں آ گئی، ایک بڑے سے گھر میں آ گئی۔ شادی کی پہلی رات جب میں دلہن کے روپ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنے مستقبل کے خواب بن رہی تھی تو اچانک باہر صحن سے ماں اور بیٹے کی اونچی آواز میں بحث شروع ہو گئی تھی۔ میرے شوہر غصے سے چلا کر اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ میں صرف آپ کے اصرار اور اس مرحوم باپ کی زبان کی وجہ سے اس دیہاتی اور جاہل لڑکی کو اپنے گھر لے آیا ہوں، ورنہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے میرے ساتھ سراسر زیادتی کی ہے۔ ابا تو چلے گئے تھے لیکن آپ نے میری پوری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ یہ سن کر میری ساس نے کڑکدار آواز میں کہا کہ بس کر دو اب، اس روز کی لڑائی اور تمہاری نافرمانی نے تمہارے باپ کی جان لے لی ہے، وہ تمہارا دکھ لیے دل میں اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کے بعد میرے سامنے ایک لفظ بھی مت بولنا۔ یہ سنسنی خیز انکشاف سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور دل پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔
دل پر پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ میرے سسر کو آنے والا اچانک ہارٹ اٹیک دراصل ان ماں بیٹے کے اسی جھگڑے کا نتیجہ تھا، کیونکہ یہ لوگ اس شادی پر راضی نہیں تھے۔ اور پھر مجھے اپنی ساس کا وہ چہرہ یاد آیا جس کے ماتھے پر بہت بل تھے منگنی کے دن، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے شادی کرنے پر بالکل راضی نہیں تھا۔ میں ابھی اس صدمے سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ باہر سے میری نند صبا کی ہنستی ہوئی آواز آئی، کہنے لگی، بھائی خدا کے لیے اب اسے قبول کر لو، جو ہو گیا قبول کر لو، بعد میں کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر دوسری شادی کر لینا، ابھی اس سے جان چھڑائیں۔ اس گھر میں قدم رکھتے ہی میرا پہلا استقبال ان زہریلے اور تلخ جملوں سے ہوا تھا۔ میں رات گئے تک اکیلی کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ اس رات کمرے میں آیا ہی نہیں اور پتہ نہیں کہاں سو گیا۔ اور جب رات کے تقریباً 2 بج گئے تو میں نے روتے ہوئے اپنے بھاری کپڑے تبدیل کیے تھے اور مسلے پر بیٹھ کر آنسو بہانے کے بعد بستر پر لیٹ گئی تھی، جہاں مجھے صبح تک نیند نہیں آئی۔ نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی، چونکہ شادی سادگی سے ہوئی تھی، اس لیے اگلے دن ولیمہ تو نہیں ہونا تھا۔ ان لوگوں نے ولیمے کا چھوٹا سا فنکشن بھی نہیں رکھا تھا، البتہ میرے ابا جان اور اماں شہر کے اس نئے گھر میں مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آئے تھے۔ میں نے اندرونی کرب اور آنسوؤں کو چھپا لیا تھا، آنسوؤں کو چھپا کر اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی تھی تاکہ میرے معصوم باپ کو میری کسی پریشانی کا علم نہ ہو اور ان کا دل نہ دکھے اپنی بیٹی کو پریشان دیکھ کر۔ میں نے جب اس نئے گھر کا جائزہ لیا تو وہ ہر لحاظ سے بہت خوبصورت، بڑا اور مالی طور پر بہت مضبوط تھا، جبکہ ہمارا گھر بہت چھوٹا اور بہت سادہ سا تھا، مگر یہاں رشتوں میں وہ گرم جوشی اور خلوص بالکل غائب تھا جو ہمارے چھوٹے سے گھر میں موجود تھا۔ میرا شوہر دن کے 1 بجے سو کر اٹھا اور آرام سے اپنی ماں کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ تم نے ناشتہ کر بھی لیا یا نہیں، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ناشتے کا یہ کون سا وقت ہے۔ خیر، اماں اور ابا مجھے دن کے لیے اپنے ساتھ واپس گاؤں لے جانا چاہتے تھے، لیکن میری ساس نے سخت لہجے میں منع کر دیا کہ ہمارے ہاں شادی کے فوراً بعد بیٹی کو واپس بھیجنے کا کوئی رواج نہیں ہے، اب یہ اس کا گھر ہے اور اسی گھر میں رہے گی۔ میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ تسلیم کر لیا اور اماں ابا بھی مجھے سمجھا کر چلے گئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے شوہر کا مزاج انتہائی گرم اور غصیلا ہے، اس لیے میں نے دل جیتنے کی کوشش شروع کر دی اور گھر کا سارا کام، صاف ستھرائی اور کچن کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اللہ نے بہت ذائقہ دیا تھا۔ گاؤں کے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ میں جو چیز پکاتی ہوں اس میں اپنی جان ڈال دیتی ہوں، یعنی گھر کے رشتہ دار جن کے گھر میں کھانے کی چیزیں بھیجا کرتی تھی، سب لوگ تعریف کرتے تھے۔ جب میرے ہاتھ کے لذیذ کھانے ان لوگوں کو پسند آنے لگے تو گھر کے حالات تھوڑے بہت بہتر ہونے لگے، لیکن ان لوگوں نے چالاکی سے مجھے مکمل طور پر کچن تک محدود کر دیا۔ اب میری نند صبا کی فرمائشیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ وہ روز کہتی، بھابھی آج یہ بنا دو، بھابھی کل وہ بنا دینا، اور میں بنا کسی شکایت کے اس کی ہر خواہش کو پوری کرتی رہی۔ میں ہر نماز میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ، میں تجھ پر راضی ہوں، بس میرے شوہر کا دل میری طرف پھیر دے۔ اور شاید میری دعائیں رنگ لا رہی تھی، کیونکہ اب وہ پہلے کی نسبت مجھ سے تھوڑا بہت بہتر طریقے سے بات کرنے لگے گا تھا اور آہستہ آہستہ میرے ساتھ بہتر ہونے لگا تھا۔ اس دوران میں نے ایک بات شدت سے نوٹ کی کہ میرا شوہر اپنی چھوٹی بہن صبا سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کے جائز و ناجائز بات بھی آنکھیں بند کر کے مان لیا کرتا تھا۔ اس کی ہر بات کو وہ صحیح سمجھتا تھا۔ اگر صبا کی کوئی بات غلط ہوتی اور اس کی ماں اسے ٹوکتی بھی تو وہ اپنی بہن کی خاطر اپنی ماں سے جھگڑا کر لیا کرتا تھا۔ صبا انتہائی چالاک اور تیز لڑکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی تمام تر توجہ صرف اپنی طرف رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ رچائے رکھتی۔ انہی دنوں شدید گرمی تھی۔ شدید گرمی کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، جس پر میری ساس نے خاندانی ڈاکٹر کو گھر ہی بلا لیا تھا۔ جب خاندانی ڈاکٹر گھر آیا تو ڈاکٹر نے معائنے کے بعد مسکرا کر خوشخبری سنائی کہ آپ کی بہو کا پاؤں بھاری ہے اور آپ بہت جلد دادی بننے والی ہیں۔ میری ساس نے اس خبر کو خوش دلی سے قبول کیا، اور جب میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اس کے چہرے پر بھی سچی خوشی ابھر آئی تھی۔ وہ کہنے لگا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب صبا سے چھوٹا بھی کوئی ہمارے گھر میں آ جائے گا اور ہمارے گھر میں رونق ہو جائے گی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ چلو اس آنے والی اولاد کے بہانے سے ہی صحیح، اس آنے والے بچے کی صحیح، اس گھر میں مجھے میری عزت اور مقام ملنے لگا ہے۔
اور میرا شوہر بھی اب میرا تھوڑا بہت خیال رکھنے لگا تھا، لیکن یہ خوشی میری نند کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیوں جلتی تھی، اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کا بھائی میرے ساتھ بالکل بھی صحیح نہ رہے۔ میں نے واضح محسوس کیا کہ وہ مجھ سے حسد کرنے لگی تھی۔ وہ جان بوجھ کر مجھے زج کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں پکوانے کے بہانے ڈھونڈتی، اور جب دیکھتی کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہے تو فوراً سے کوئی فرمائش کر دیتی۔ مجھے مجبوری میں کچن کا رخ کرنا پڑتا تھا، لیکن شدید قحط کی وجہ سے چولہے کے پاس کھڑے ہونا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا مجھے۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اگر کبھی نکاہت کی وجہ سے میں پیار سے کہہ بھی دیتی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ فوراً اپنے بھائی کے سامنے جا کر جھوٹ موٹ کے آنسو بہانا شروع کر دیتی تھی اور اپنے بھائی سے میری شکایتیں کرتی تھی۔ میرا شوہر طیش میں آ جاتا اور سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی کرتا کہ میرا وجود کانپ اٹھتا تھا۔ وہ مجھ پر چلا کر کہتا کہ یہ مت سمجھنا کہ تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو۔ اگر میری بہن کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ میری ساس اس سارے تماشے میں بالکل خاموش بیٹھی رہتی تھی اور اپنی لاڈلی کو ذرا بھی نہیں سمجھاتی تھی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو سمجھانے کی ہمت کی تھی۔ حالانکہ اب یہ بچی بھی جوان تھی اور کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کو اب اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اکثر دیکھا تھا کہ صبح رات گئے تک کسی سے موبائل فون پر لگی رہتی تھی، اور رات کے 2-3 بجے تک بھی اس کے موبائل کی اسکرین آن رہتی تھی، مگر یہ باتیں میری ساس اور میرے شوہر کو نظر نہیں آتی تھی۔ انہوں نے جیسے اپنی آنکھیں بالکل مکمل طور پر بند کر رکھی تھی۔ یہی نہیں، صبا اکثر میری اجازت کے بغیر میری الماری کھولتی اور میرا جو بھی نیا سوٹ اسے اچھا لگتا وہ اسے پہن کر اپنی کالج کی سہیلیوں سے ملنے چلی جاتی، اور اکثر میرے نئے ملبوسات وہ گھر میں پہن لیا کرتی تھی اور بعد میں اس کا ایسا حشر کر کے لوٹاتی کہ وہ دوبارہ پہننے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ 1-2 بار میں نے نرمی سے کہا تھا کہ صبا، میں نے تمہیں کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا، بس ذرا دھیان سے رکھا کرو، دھیان سے پہنا کرو، اچھے سوٹ ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو میں کہیں آنے جانے کے لیے یہی کپڑے تو استعمال کرتی ہوں۔ تو اس نے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کر دیا اور کہنے لگی کہ میرے بھائی کی کمائی کے کپڑے ہیں اور مجھے ہی ٹوکا جا رہا ہے اپنے بھائی کی کمائی کے کپڑے پہننے سے۔ ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ میرا شوہر غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا کہ تمہاری یہ جرأت کہ تم میری بہن کو کسی چیز سے منع کر دو یا اسے کوئی نصیحت کرو، تم ہوتی کون ہو ایسی باتیں کرنے والی؟ میری ساس بالکل سامنے بیٹھی تھی، وہ یہ سب دیکھ رہی تھی اور انہوں نے بالکل ایسے منہ پھیر لیا جیسے ایک عام سی بات ہو، مگر انہوں نے ایسے ثابت کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو اور نہ ہی کچھ دیکھا ہو۔ انہی تلخ حالات اور کٹھن وقت سے گزرتے ہوئے بالآخر اللہ تعالیٰ نے میری جھولی میں ایک نہیں بلکہ 2 جڑواں بیٹوں کی نعمت کو ڈال دیا تھا۔ اللہ نے مجھے بھائی تو نہیں دیا تھا، میری ماں کو بیٹا تو نہیں دیا تھا، لیکن خدا نے میری گود میں 2 بیٹے ڈال کر میری ماں کا مان رکھ لیا تھا، اور وہ اس خبر پر نہال ہو گئی تھی۔ میرا ہاسپٹل میں بڑا آپریشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے میری دیکھ بھال کے لیے میری معصوم اور سیدھی سادی ماں ہمارے گھر شہر آ گئی تھی۔ صبا کو میری ماں کا وہاں رہنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ بات بات پر میری ماں سے بدتمیزی کرتی، کوئی نہ کوئی بات کرتی اور مذاق اڑانے لگتی، اور کبھی کبھار تو وہ اماں کے سادہ لباس اور ان کے دیہاتی رہن سہن کا سرے عام سب کے سامنے مذاق اڑاتی تھی اور طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہتی تھی، خدا کے لیے ہمارے ان بھتیجوں کو اپنی یہ جاہلانہ اور گنواروں جیسی حرکتیں مت سکھائیے گا۔ ایسی باتیں آپ جیسے پسماندہ لوگوں پر سوٹ کرتی ہیں، ہمارے شہر کے ماحول میں یہ سب نہیں چلے گا۔ میری ماں چونکہ بہت صابر اور سیدھی سادی خاتون تھیں، وہ بچوں کا خیال پرانے اور روایتی طریقوں سے رکھتی اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر کرتی، مگر صبا ان کے اس خلوص پر بھی بدتمیزی سے جواب دیتی۔ اماں خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتی تھیں اور اکثر اکیلے میں میرے سر پر ہاتھ پھینکتے ہوئے کہتی تھیں کہ بیٹا، میں تو حیران بھی ہوتی ہوں اور دکھی بھی ہوتی ہوں کہ میرے سامنے لوگوں کا یہ حال ہے تو میرے پیچھے یا میرے جانے کے بعد یہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ صبا کو اگر گھر کبھی بہت پیار سے کسی بات سے روکا بھی جاتا تھا تو وہ بھائی کے گھر آتے ہی اس کے کان بھرنے شروع کر دیتی تھی اور چغلیاں لگاتی تھی اور خود سے بات ادھر کی ادھر کر دیا کرتی تھی۔ میرا شوہر اس کی بات سنتا اور غصے کے اندھیرے میں میری ماں کے سفید بالوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔
اور اماں کے پاس بیٹھے ہونے کے باوجود ان کے سامنے ہی میری شدید بے عزتی کرتا، زہریلی باتیں سناتا اور پھر پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل جاتا تھا، جبکہ میری بوڑھی ماں بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہ جاتی تھی۔ میری بوڑھی ماں سسرال کے ان تلخ اور حالات اور اپنی بیٹی پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر کچھ دن تو شدید دکھی رہیں، اور پھر وہ اپنے بوجھل دل کے ساتھ واپس اپنے گاؤں چلی گئیں، کیونکہ وہاں ابا جان اکیلے تھے اور بہنوں کا خیال بھی رکھنا تھا۔ ان کے جانے کے بعد جب میری طبیعت تھوڑی بہت سنبھلی تو میں نے ہمت کی اور اپنے دونوں جڑواں بیٹوں کی دیکھ بھال خود ہی کرنے لگی تھی، کیونکہ میری ساس کو تو کبھی توفیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس نے آ کر بچوں کو دیکھا بھی نہیں تھا، ان کا کبھی خیال نہیں رکھا تھا۔ اب میری زندگی کا محور میرے معصوم بچے تھے، لیکن میری نند صبا اپنی اسی پرانی اور خود غرض روٹین پر واپس آ گئی تھی۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور نخریلے لہجے میں کہتی کہ بھابھی میرے لیے اب یہ خاص ڈش بنا دیں، میرا وہ پرانا کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا، میں تو اپنی مرضی کی چیز کھاؤں گی اور ایک وقت کا سالن میں صرف ایک ہی وقت میں کھاؤں گی، میرے لیے نیا بنا دیں۔ اب میرے پاس 2 چھوٹے شیر خوار بچے تھے جنہیں سنبھالنا، نہلانا اور وقت پر فیڈ کروانا میری اکیلی جان کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے مجھے ان کے لیے وقت نکالنا پڑتا تھا۔ ایک دو بار جب صبا نے بے وقت فرمائشیں کی تو میں نے انتہائی مجبوری میں پیار سے منع کر دیا۔ یہ سنتے ہی اس نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا اور روتے ہوئے اپنے بھائی کے کان بھرنے لگی اور کان بھرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی جب سے اس کے اپنے بچے ہوئے ہیں یہ بالکل بدل گئی ہے، مجھے باتیں سناتی ہے، مجھے ہر وقت تانے جلی کٹی باتیں سناتی ہے۔ میرے شوہر نے اس کی بات سنی اور آنکھیں بند کر کے یقین کیا، اور غصے سے اندھے ہو کر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی لاڈلی بہن کے جھوٹے آنسو دیکھ کر وہ شیر کی طرح مجھ پر جھپٹا تھا اور میرے سر کے بالوں سے مجھے پکڑ کر وحشیانہ انداز میں اس نے دیوار کی طرف دھکیل دیا تھا۔ میرا سر زور سے دیوار سے ٹکرایا اور وہاں سے خون بہنے لگا۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولا، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری معصوم بہن سے بدتمیزی کرو، میری بہن کو کھانے کے معاملے میں کچھ بولو، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ اپنے بہتے ہوئے خون اور معصوم بچوں کی چیخ و پکار دیکھ کر اس بار میرا صبر جواب دے گیا، کیونکہ برداشت کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ اگر تمہیں اتنی ہی پیاری بہن ہے تو اس کی کہیں اچھی جگہ شادی کر کے اسے رخصت کرو، اب وہ جوان ہو چکی ہے، کب تک اسے میرے سر پر بٹھا کر رکھو گے؟ اگر اس کی ناز برداریاں اتنی ہی ضروری ہیں، تمہیں اتنی ہی عزیز ہیں، اس کی کوئی بات ٹالی نہیں جاتی، تو اس کے لیے گھر میں کوئی مستقل ملازمہ رکھ لو جو تمہاری بہن کی فرمائشیں پوری کر سکے۔ میں اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو سنبھالوں یا دن رات اس کی بے جا فرمائشیں پوری کرتی رہوں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر کے سر پر جیسے کوئی جنون اور وحشت سوار ہو گئی۔ وہ ایک دم سے غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے پہلے مجھے بے پناہ مارا اور پھر میرا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ میری چیخیں نکل گئی۔ میرے دونوں معصوم بیٹے بیڈ پر لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے منت کی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا بازو چھوڑ دو اور مجھے ایک بار اپنے بچوں کو دیکھ لینے دو، انہیں اپنے سینے سے لگانے دو، مجھے معاف کر دو۔ لیکن اس کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے زمین پر گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا اور جس طرح کوئی انسان کسی بے جان چیز کو گاڑی میں پھینکتا ہے، اس نے مجھے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پٹک دیا تھا۔ اس نے گاڑی اتنی تیزی سے چلائی تھی کہ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں گاڑی کی کھڑکی سے سر ٹکائے رو رہی تھی، بار بار اس کی منتیں کر رہی تھی کہ میرے بچے مجھے دے دو، میرے بچے میرے بغیر تڑپ جائیں گے اور وہ دودھ پیتے بچے ہیں، خدا کے لیے مجھ پر، ان معصوم بچوں پر رحم کرو، ان بچوں پر رحم کرو۔ مگر ستم ظریفی تو یہ تھی کہ یہ سب تماشا ہو رہا تھا تو میری ساس برآمدے میں کرسی پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، لیکن ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا کہ رک جاؤ، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے۔ انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ شام کا وقت تھا اور گاؤں میں ہمارے گھر پر سب لوگ اس وقت رات کے کھانوں کی تیاریوں میں مصروف ہوتے تھے۔ جب وہ مجھے بدحواسی کی حالت میں وہاں لے کر پہنچا اور اس نے اتنے غصے میں ہمارے گھر کا دروازہ اتنی زور سے پیٹا کہ اندر بیٹھی میری ماں خوف کے مارے دوڑتی ہوئی باہر آئی تھی اور اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر صحن میں زور سے دھکا دیا اور میرے بوڑھے والد کے سامنے کھڑا ہو کر انتہائی بدتمیزی سے چیخنے چلانے لگا۔
कहने लगा, हाजी साहब अपनी इस सफ़ेद दाढ़ी का कुछ तो ख्याल करें। इस उम्र में सड़कों पर जलील होते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। अपनी इस लाडली को बिठाएं और बिठाकर समझा लें कि ये मेरी बहन को मेरे ही घर से निकालना चाहती है। इसकी कैसे जुर्रत हुई? मैं इसकी टांगें तोड़ कर रख दूंगा। और याद रखें, इसे तलाक देने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। अगर आज के बाद इसने मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला तो अंजाम के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। और मैं इसके साथ वो करूँगा कि आप और आपकी बेटी याद रखेंगी। आपकी 3 बेटियां हैं, लेकिन आपसे किसी एक की भी अच्छी तरबियत ना हो सकी। अब्बा जान ने अपने अंदर के दुख और शदीद गुस्से को ज़ब्त करते हुए कपकपाती हुई आवाज़ में कहा था कि मैंने अपने बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छे अखलाक से की है और वो साबर हैं। मगर वो बदतमीज़ इंसान बीच में बोल पड़ा कि बस कर दो, बस कर दो, मुझे पता है सब। ये तो सिर्फ मेरे मरहूम बाप की सोच थी कि उन्होंने इस देहाती जाहिल लड़की को पसंद कर लिया। और ये मेरा ज़रफ़ है कि मैंने अपने बाप की ज़बान की लाज रखी, मैंने अपने बाप की पसंद की लाज रखी, वरना ये औरत घर बसाने के काबिल नहीं है। ये सुनकर अब्बा जान का ज़बत जवाब दे गया और उन्होंने गुस्से से कहा कि क्या उसके पाँव नहीं हैं, या उसके हाथ नहीं हैं, या तुम्हारे घर का कोई काम नहीं करती? और अब जब तुम्हारे बच्चे भी हो गए हैं तो तुम्हें मेरी बेटी में इतनी खामियां नज़र आने लगी हैं। अगर तुम्हारा दिल साफ़ नहीं था तो तुम उसे पहले ही छोड़ देते। तुम्हें किसने ज़बरदस्ती तो नहीं कहा था कि ये शादी करो, ना करते शादी? जब अब्बा जान ने ये बात जलाल में और गुस्से में आकर कही थी तो उस बेहया और सरकश इंसान ने आगे बढ़कर सबके सामने, मेरी बहनों के सामने मेरे बूढ़े बाप का गिरेबान पकड़ लिया। ये मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। मैं भागती हुई अपने बाबा के आगे दीवार बनकर खड़ी थी और मेरी छोटी बहनों ने भी रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बाबा को अपने हिसार में ले लिया था। और मेरी माँ भी ममता की मारी बीच बचाव करने के लिए आगे बढ़ने लगी थी। अम्मा भी आगे आई और उस जालिम शख्स ने एक ज़ोरदार झटका देकर मेरे बूढ़े बाप को पीछे की तरफ धकेला था और हमें इबरतनाक गालियां और तलाक की धमकियां देते हुए वो वहां से गाड़ी स्टार्ट करता हुआ चला गया था। मैं देखकर हैरान थी कि आखिर मैंने किया क्या है। उसके जाने के बाद हम तीनों बहनों और माँ ने अपने ज़ईफ़ बाप को चारों तरफ से घेर लिया। उनके गले लगकर हम सब चारों कतार रोते रहे। मेरी माँ ने रोते हुए मेरे ज़ख्मी सर पर हाथ रखा, जो उस शख्स ने मेरा सर ज़ख्मी किया था, और तड़पती हुई आवाज़ में कहने लगी, देखा बेटी, तुम उस वक़्त पूछती थी कि अम्मा तुम रोकर दुआ क्यों मांगती हो बेटे के लिए। मैं इसी स्याह दिन के लिए अल्लाह से रो रो कर बेटा मांगती थी। अगर आज तुम्हारा कोई जवान भाई होता तो क्या इस बगैरत इंसान की इतनी जुर्रत होती कि वो तुम्हारे बूढ़े बाप का गिरेबान पकड़कर चला जाता? माएँ इन्हीं कठिन दिनों के लिए बेटे मांगती हैं ताकि बुढ़ापे में बाप कभी अकेला ना हो और किसी की इतनी जुर्रत ना हो कि वो उसकी पगड़ी पे हाथ डाल सके। मैं इस हौलनाक रात शदीद बेचैन रही। सारी रात मैं इधर उधर लेटती रही, मगर खुद को संभाल कर अपने बूढ़े वालिदैन को तसल्लियाँ देने की कोशिश करती रही, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी बेटी थी और मुझे मजबूत बनना था। सच कहते हैं कि माँ बाप अपनी बेटियों से नहीं डरते, अल्लाह के बेटियाँ देने से नहीं डरते, बल्कि उनके नसीबों से डरते हैं। बस उस रात हमारे घर का कोई भी फ़र्द एक पल के लिए सो नहीं सका था। सब ने जाग कर रात गुजारी थी। मुझे बार बार अपने उन मासूम जुड़वां बच्चों की फ़िक्र खाई जा रही थी जो मेरे बगैर अकेले थे। न जाने उन जालिमों ने मेरे बच्चों को दूध पिलाया भी होगा नहीं, या उनके साथ क्या सलूक किया होगा। वो तो इतने लापरवाह हैं कि उन्होंने बच्चों को संभाला भी होगा या नहीं। मेरी तड़प देखकर माँ कहने लगी, बेटी, वो उनकी भी तो औलाद हैं, तुम उनकी फ़िक्र छोड़ दो। अगर वो गिरा हुआ इंसान तुम्हें तलाक भी दे दे तो शुक्र करो। ऐसे बदकुमाश इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि तुम्हारी जान छूट जाए। मैंने रोते हुए कहा, नहीं अम्मा, वहाँ मेरे जुगर के टुकड़े हैं, वहाँ मेरे बच्चे हैं, मैं उनके बगैर कैसे जी सकती हूँ, मैं उनके बगैर कैसे रह सकती हूँ। मेरा ज़ख्मी और खून आलूद सर देखकर मेरी माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हम बेटियां तो अपने बाप का कुर्ब और अपने आंसू बाप से छुपा लेती हैं ताकि वो परेशान ना हो, उन्हें कोई दुख ना हो, लेकिन जो बदसलूकी वो शख्स मेरे वालिदैन के साथ करके गया था, उसके बाद मेरे बूढ़े बाप को कहाँ सुकून आना था।
ابا جان کی طبیعت بھی رات بھر بگڑتی رہی، ان کا بلڈ پریشر یعنی کہ بی پی بار بار ہائی ہوتا رہا اور میں ان کا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑ کر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ بابا آپ دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ جو لوگ دوسروں کی بیٹیوں کو اس طرح ذلیل و خوار کرتے ہیں، پھر اللہ ایک دن ان کو رسوا ضرور کرتا ہے اور مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ مگر اگلی صبح تک بچوں کی جدائی کے غم میں میری اپنی بھی حالت غیر ہونے لگی تھی اور میرا دھیان ایک پل کے لیے بھی ان معصوموں سے نہیں ہٹا تھا اور دل میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر اپنی ماں سے کہا، اماں میں واپس اپنے سسرال جانا چاہتی ہوں، میں واپس سسرال جانا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں اور وہ لوگ مجھے معاف کر دیں اور میرے بچے مجھے مل جائیں۔ میرے بچے میرے بغیر اکیلے ہیں، میری ماں نے مجھے بہت روکا کہ وہاں مت جاؤ، ایسے میں انسان کی عزت نہیں رہتی، مگر میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رکشہ لے کر شہر کی طرف نکل پڑی تھی۔ میں نے چلتے ہوئے ماں سے کہا تھا کہ اماں جب ابا آئیں تو انہیں سنبھال لیجئے گا، میں وہاں پہنچ کر آپ کو فون کروں گی۔ جب میں سسرال پہنچی تو دروازہ میری ساس نے کھولا تھا، جو بچوں کو سنبھال کر خود تقریباً نڈھال ہو چکی تھی۔ صبا سے تو ذرا سی بھی امید نہیں تھی اور اس وقت گھر میں کسی نے مجھے ایک لفظ بھی برا نہیں کہا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ رات اور صبح سے بچوں نے رو رو کر ان کا جینا محال کیا ہوا تھا۔ اسی مجبوری کی وجہ سے ان کے مزاج کچھ نرم پڑ گئے تھے، لیکن میری نند صبا نے موقع پاتے ہی اپنے بھائی کو بھڑکانے لگی اور کہنے لگی کہ اس کے ماں باپ نے تو اسے گھر سے نکال دیا ہے، لیکن اب اس گھر میں اب تب ہی رہے گی جب سے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی۔ تم نے ہی اپنی بیوی کو سر پر چڑھا رکھا ہے، ورنہ ابھی کے ابھی سے طلاق دے کر باہر کرو۔ اگر مجھ سے معافی نہیں مانگتی تو میرا شوہر، جو اپنی بہن صبا کی محبت میں اندھا تھا، میرے پاس آیا اور دھاڑ کر بولا کہ میری بہن سے معافی مانگو، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بہن سے معافی مانگو۔ میں نے ایک نظر اپنے بلکتے ہوئے بچوں پر ڈالی اور حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ صبا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ صبا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی، کیونکہ میرے بچوں کی خاطر میرے پاس ان کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ صبا ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن یہیں سے اس کا زوال اور مکافات عمل شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں نا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور ان ظالموں کا مکافات عمل اب شروع ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آنے والے تھے۔ چند ہی دنوں بعد صبا نے اچانک اپنی ماں کے سامنے ایک آوارہ اور بدچلن سے لڑکے سے شادی کرنے کی ضد پکڑ لی۔ ساس اور میرا شوہر اس لڑکے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ محلے کا ایک آوارہ گرد انسان تھا جو غلط دوستوں کی سوسائٹی میں رہتا تھا اور اکثر لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اب اس گھر میں دن رات صبا کی اس ضدی فرمائش پر آپس میں شدید جھگڑا ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی توجہ مجھ سے تھوڑی کم ہو گئی تھی اور میں سکون سے اپنے بچے کی پرورش اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ بھائی کا لاڈ پیار اپنی جگہ، لیکن میرا شوہر کسی صورت اپنی بہن کا ہاتھ اس آوارہ لڑکے کے ساتھ دینے میں بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کرے، مگر صبا نے اپنی عاقبت اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ہفتے بعد ہی رات کی تاریکی میں اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو گھر کا منظر بدل چکا تھا۔ میری مغروض ساس اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی اور میرا شوہر اسے تسلیاں دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے جان سے مار دے گا اور صبا کو واپس لائے گا۔ میں بالکل خاموش کھڑی خدا کے صفوی انصاف کی طرف دیکھ رہی تھی، اور میں نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کو کوئی دلاسا نہیں دیا، کیونکہ میرے ساتھ اتنا میرے دل میں دکھ تھا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کیونکہ بے شک یہ وہی وقت تھا، یہی وہ عورت تھی جو اپنے بیٹے سے بالکل بھی نہیں کہتی تھی، ایک لفظ بھی نہیں زبان سے نکالتی تھی جب وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ میرا شوہر غصے میں لال پیلا ہو کر گھر سے نکل گیا، مگر شام کو اس کے ایک دوست نے آ کر دل دہلا دینے والی خبر دے دی کہ صبا جس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی، اس نے اپنے گنڈے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے شوہر کو گھیر لیا، اسے لوہے کی راڈوں سے اتنا مارا تھا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال کے ICU میں تھا، جہاں ہم بھاگتے ہوئے پہنچے۔ میرے شوہر کے پورے جسم اور سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی اور اس حال میں وہ بالکل بے بس پڑا ہوا تھا۔ میرا اسے یوں اس حالت میں دیکھ کر بے شک دل پسج گیا تھا، کیونکہ جیسا بھی تھا وہ میرے بچوں کا باپ تھا،
مگر اس کے زخم بہت گہرے تھے اور سر سے بے پناہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت بھی اب شدیدناک ہو چکی تھی، تشویشناک ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں کی تمام تر کوششوں اور دعاؤں کے باوجود وہ اکثر جانبر نہ ہو سکا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد روئی تھی، لیکن میرے والدین بالکل سنجیدہ اور پرسکون سے تھے۔ جب میں نے اپنے باپ کے جان کے گلے لگ کر روئی تو پھر وہ بھی میرے ساتھ رونے لگے اور انہوں نے شفقت سے میرے ساتھ ہاتھ رکھا میرے سر پر اور ایک ایک انکشاف کیا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ کہنے لگے، بیٹی، جب تمہارے شوہر نے سب کے سامنے میرا گریبان پکڑا تھا اور میں نے تمہیں زخمی حالت میں دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ تمہارا سر پھٹا ہوا ہے، تو میں نے اسی وقت سچے دل سے مصلی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے، اپنے خدا سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری بیٹی کو آزاد کر دے، ورنہ یہ معصوم بچی ساری زندگی اس وحشی انسان کے ساتھ گھٹ گھٹ کر جیتی اور مرتی رہے گی۔ میں نے حیرت سے اپنے باپ کے نورانی چہرے کی طرف دیکھا جنہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ شوہر کے انتقال کے فوراً بعد میرے ابا اور اماں مجھے اور میرے بچوں کو زبردستی اور پورے مان کے ساتھ اپنے گھر واپس لے آئے تھے، کیونکہ اسی دن صبا کو بھی اس کے آوارہ شوہر نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا اور وہ روتی دھوتی سیدھی اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی تھی۔ میں نے صبا اور اس کے سسرال کی اس حالت پر رحم کھا کر ابا سے کہا تھا کہ ابا، یہ میرا گھر ہے، مجھے یہاں رہنے دیں، اور یہ لوگ مشکل میں ہیں، مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن میرے ابا نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ نہیں بیٹی، اب تمہارا اس زہریلے گھر میں رہنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ میری ساس نے جاتے ہوئے حسر اور تکبر میں مجھ سے کہا تھا کہ اگر یہاں سے جاؤ گی تو میں اپنے بیٹے کی جائیداد اور میرے بیٹے کی جائیداد اور پیسے سے تمہیں ایک تھیلا بھی نہیں دوں گی۔ تو میں نے بھی دو ٹوک جواب دے دیا تھا کہ مجھے اس جاہو جلال اور پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی، اپنی دولت اپنے پاس ہی رکھیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اب میں اپنے والدین کے گھر میں اپنے دونوں بیٹوں کی بہترین پرورش کر رہی ہوں اور میری ماں ان کو دیکھ کر جیتی ہے اور میرے بیٹوں کو بالکل اپنے بیٹوں کی طرح پال رہی ہے، میرے بچوں کا مجھ سے زیادہ خیال رکھتی ہے اور ابا جان انہیں دیکھ کر جیتے ہیں۔ صبا اب اپنی ماں کے ساتھ اسی سنسان گھر میں اکیلی رہتی ہے اور وہ دونوں ماں بیٹی اپنے کیے پر دن رات ماتم کرتے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ شرمندہ بھی ہیں۔ میں نے اب اپنی باقی زندگی اپنے بچوں کے نام کر دی اور دوبارہ شادی نہ کرنے کا بالکل فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری دونوں چھوٹی بہنیں بالکل اچھے گھرانے میں رخصت ہو کر اپنی زندگیوں میں بالکل خوش ہیں۔ لیکن میری اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا ہے، میری اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا رہے گی کہ یا اللہ، تو کسی بھی بہن یا بیٹی کا یا ماں کو بیٹا ضرور عطا کرنا، اور ایسا بیٹا جو اپنی بہنوں کا مان رکھے اور اپنے بڑھاپے میں اپنے بوڑھے والدین اور خاندان کو ایک مضبوط تحفظ فراہم کر سکے۔ اسٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، یہ سب سے قیمتی تحفہ ہوتا ہے ہمارے لیے۔